इंशाअल्लाह। एक दूसरा सवाल एक साहब ने किया है वसीले के मुताल्लिक कि वसीला जो हम औलिया इकराम को मनाते हैं ये फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब है, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब का मुतालबा उसने किया है, तो आप फरमा देंगे। देखिए, साइल ने जो पूछा है कि वसीला फ़र्ज़ है या वाजिब है, सुन्नत है या मुस्तहब है, उन्होंने एक सवाल किया है। सवाल की नौइयत जैसी होगी उसका जवाब भी वैसा होगा। अगर वसीले से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ईमान लाना मुराद है तो ये फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो वो मुसलमान नहीं होगा जब तक वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े और हुजूर के ज़रिए से जब तक अल्लाह को नहीं मानेगा उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं होगा। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने के दावेदार कुछ लोग इस वक्त तो ज़मीन पे हैं, वो अल्लाह को मानते हैं लेकिन इस दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मानते हैं। कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मानते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और वसीले से अल्लाह पर ईमान न लाए उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं होगा। अगर उसकी मुराद ये है तो ये फ़र्ज़ है, यानी इस तरह का वसीला फ़र्ज़ है। हम जो अल्लाह पर ईमान लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ईमान लाए और हुजूर के वास्ते से हमने अल्लाह को माना। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मरतबा देखा कि हज़रत फ़ारूक आज़म के हाथ में तौरात के कुछ औराक हैं या कुछ तख्तियाँ उनके पास है और वो उसको मुलाहिज़ा कर रहे हैं, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए और फरमाया कि अगर आज हज़रत मूसा ज़ाहिरी तौर पर ज़मीन के ऊपर होते तो उनको भी मेरे इत्तिबा के बगैर कोई चारा न होता। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है। लेकिन चूंकि इस दौर में जो फितने हैं उन फितनों को मद्देनज़र रखते हुए साइल की मुराद ये नहीं है जो मैंने जवाब दिया। साइल की मुराद ये है कि हम दुआओं में जो कहते हैं कि अल्लाह फलां के वसीले से हमारी दुआ कबूल फरमा, फलां के वसीले से हमारी दुआ कबूल फरमा, इसके मुतालिक वो पूछना चाहते हैं। साइल की मुराद यही होगी। अगर ये मुराद है तो चूंकि मुराद वो भी हो सकती थी इसलिए हमने उसका भी जिक्र कर दिया, लेकिन अगर उसकी मुराद ये है जो दूसरा पहलू है तो ये कुरान मुकद्दस से साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। देखें, ईमान वाला है काम, उसके पास तो ईमान की दौलत है, फिर इत्तकुल्लाह भी फरमाया कि अल्लाह से डरो, और डरने वालों को फिर तीसरी मंजिल बताई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वसीला ढूंढो, वसीला तलाश करो। ये कुरान मुकद्दस की आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह के कुर्ब के लिए, उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। तो इससे मुराद ये भी है कि आप औलिया अल्लाह का वसीला, अंबियाए किराम का वसीला, सहाबे किराम का वसीला, मकबूलान बारगाह का वसीला रब की बारगाह में पेश करके उसका कुर्ब हासिल कर सकते हैं और दुआओं की कबूलियत जो है वो रब की बारगाह में हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिसका वसीला जितना मजबूत होगा वो उतना जल्द रब की बारगाह में अपनी मुराद पाएगा। इस सिलसिले में जो लोग वसीले के मुनकिर है वो इस आयत की तशरी और तर्जुमानी यूं करते हैं कि वब्तगू इलैहिल वसीला में आमाल मुराद हैं, शख्सियात मुराद नहीं है। यानी नमाज को वसीला बनाओ, रोज़े को वसीला बनाओ, हज को वसीला बनाओ, ज़कात को वसीला बनाओ, नेकियों को वसीला बनाओ। वो कहते हैं गौसो ख्वाजा वसीला नहीं हो सकते,
رسول اللہ وسیلہ نہیں ہو سکتے، اگر وسیلہ بنانا ہے تو اعمال کو بناؤ۔ ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں جو جواب مفتی اعظم سعودیہ کو حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ بات یہ ہوئی کہ ظہر کی نماز کے بعد سعودی کے مفتی اعظم کا مناظرہ حضور مجاہد ملت شاہ حبیب الرحمن ہاشمی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، تو اس وقت مفتی اعظم مکہ نے یا سعودی کے مفتی اعظم نے حضرت سے پوچھا کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ تم ہمیں مشرک کہتے ہو، جب ہم تمہاری نظر میں مشرک ہیں تو پھر ہم سے نماز کا مطالبہ کیسا کہ مشرک پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، آپ ہمیں مشرک بھی کہتے ہو پھر ہم پر پریشر بھی کرتے ہو کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے عقائد کفریہ ہیں، اس لیے آپ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ انہوں نے کہا۔ تو بحث جو آئی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تم پر شرک کا الزام اس لیے رکھتے ہیں کہ تم لوگ وسیلے کو مانتے ہو۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا کہ آپ لوگ وسیلے کو مانتے ہو اور اولیاء کو، انبیاء کو، غوث و خواجہ کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے، اس لیے ہم تمہیں مشرک کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کا مطلب پھر کیا ہوا؟ تو مفتی اعظم مکہ نے جواب دیا کہ یہاں وسیلے سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نیک اعمال ہیں۔ تو حضور مجاہد ملت نے ایسی دلیل قائم فرمائی کہ آج تک کے اس گروپ کا کوئی مولوی جواب نہ دے سکا، نہ اس وقت نہ آج تک۔ آپ نے دلیل یہ قائم فرمائی کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسیلہ نہیں، غوث و خواجہ وسیلہ نہیں، صحابہ اولیاء وسیلہ نہیں، وسیلہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال ہیں۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، ظہر کی نماز آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، اور ہم دونوں نے نماز ظہر حدود حرم میں پڑھی، آپ مجھے بتائیں آپ کی نماز قبول ہوئی یا میری نماز قبول ہوئی؟ دونوں میں سے کس کی نماز قبول ہوئی؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ نے قبول کی، لیکن نہ میں اپنی نماز کی گارنٹی دے سکتا ہوں نہ آپ کی نماز کی گارنٹی دے سکتا ہوں، یعنی نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی میرے پاس۔ کون سی نماز؟ جو حدود حرم میں پڑھی گئی ہے، اس نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی مفتی اعظم مکہ نے نہیں دی۔ تو آپ نے دوسرا سوال کیا یہ بتاؤ رسول اللہ مقبول ہیں یا نہیں؟ تو اس نے کہا ان کی مقبولیت میں شک کیا ہے؟ تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا تمہارے ہمارے وسیلے میں یہی فرق ہے، جس کو تم وسیلہ بناتے ہو اس کے بارے میں مقبولیت کے حوالے سے تمہیں خود اطمینان نہیں ہے، اور جسے ہم وسیلہ بناتے ہیں ان کی مقبولیت کی گواہی دشمن بھی دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وسیلہ مقبول عمل بھی ہے اور مقبول شخصیات بھی ہے، لیکن ہم عمل کو اس لیے وسیلہ جو ہے وہ عام طور پر زیادہ نہیں بناتے کیونکہ عمل کی مقبولیت کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں، ہم امید کرتے ہیں، لیکن جن شخصیات کو ہم وسیلہ بناتے ہیں ان کے لیے تو دلیل قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اچھا، وسیلے سے صحابہ نے بھی دعائیں کی اور حضور علیہ السلام نے خود دعا کی۔ آپ اگر اٹھا کر کے دیکھیں حدیث کی کتابیں، حضرت سیدنا مولا علی کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد، آپ کا وصال ہوا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ جناب ابو طالب کی بیوی ہیں اور مولا علی کی ماں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چچی کو یعنی فاطمہ بنت اسد کو کبھی چچی کا درجہ نہیں دیا، ہمیشہ ماں کا درجہ دیا، کیونکہ انہی کے گھر میں میرے آقا علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ تو جب آپ کا وصال ہوا فاطمہ بنت اسد کا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی لنگی تہبند شریف ان کو کفن کے طور پر دی۔ اس حدیث میں آپ کو کئی چیزیں ملیں گی۔
اس سے پتا چلا کہ مرحومین کو یعنی دنیا سے جانے والوں کو جو دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قبروں میں ان کے کفن میں تبرکات رکھنا یہ کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ حضور نے اپنا تہبند ان کے لیے عطا فرمایا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹ گئے برکت کے لیے تاکہ ان کو برکت نصیب ہو جائے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس میری امی جس کا وصال ہوا ہے میرے واسطے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کے واسطے سے میری اس ماں کی مغفرت فرما اور اس پر قبر کو کشادگی عطا فرما۔ آپ غور فرمائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے وسیلے سے بھی دعا کی اور جو انبیاء کرام تشریف لے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعا کی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو زمین کے اوپر زندہ ہیں ان کو تو وسیلہ بنا سکتے ہیں، جو قبروں میں ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، جبکہ رسول اللہ نے دونوں مسئلہ حل کر دیا۔ حضور نے جس وقت اپنے وسیلے سے دعا کی، حضور زمین کے اوپر ظاہری طور پر موجود تھے، اور انبیاء کرام جو قبروں میں تھے ان کے وسیلے سے بھی دعا کر کے بتا دیا کہ جب میں محمد زمین کے اوپر والے اور زمین کے نیچے والوں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو یہ بھی میری سنت ہے، وہ بھی میری سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات بہت ہوگی، ورنہ دلیل بہت پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک عنوان ہے مستقل طور پر کہ وسیلے سے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔